زندگی میں قرآن کا کھلنا بہت ضروری ہے، قرآن کا فہم بہت ضروری ہے، قرآن کی گہرائی کے مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب قرآن کے لیے آپ ارادہ کریں، اپنی ڈسٹریکشنز کو ایک طرف کر دیں۔ ہاروت اور ماروت کا آپ نے نام سنا؟ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا۔ سفیان الثوری کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ سخت دنیا کا جادو ہے، اس لیے کہ ہاروت اور ماروت کو کیا سکھایا گیا تھا کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالا کرتے تھے۔ دنیا کا جادو کیا کرتا ہے؟ بندے کو رب سے جدا کر دیتا ہے۔ تو سفیان الثوری نے کہا کہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے زیادہ سخت دنیا کا جادو ہے۔ تو یہ دنیا کا جادو آپ کو اور مجھے اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتا۔ اور جب قرآن پڑھنے بیٹھیں، اس دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ جب قرآن پڑھنے بیٹھیں، اپنے مستقبل کے فیئرز کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے کسی اس پریشانی کی طرف جس میں آپ انوالو ہوتے ہیں۔ بتانے والا آپ کو قرآن کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا ذہن بھٹک رہا ہو تو آپ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پر جنت کی آیات آئیں اور کہاں پر جہنم کی آیات آ گئیں۔ تو اپنے غم کو بھی ایک طرف کر دیں اور اپنی خوشیوں کو بھی ایک طرف کر دیں جب قرآن کے سامنے بیٹھیں، اور قرآن سے اللہ کا رنگ اپنانے کی کوشش کریں۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، رنگ میں اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ عبادت اللہ کا رنگ آپ کے اوپر چڑھائے گی، ایسا رنگ کہ سامنے والے کو آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے۔ ایسا انسان بنے کہ جو آپ کو دیکھے، آپ کو دیکھ کر اس کو کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے۔ یعنی آپ کا فزیکل اپیئرنس عبادت والا، آپ کی گفتگو عبادت والی، آپ کا کلام اور اخلاق عبادت والا، آپ کے معاملات اور ڈیلنگ عبادت والی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا عبادت والا، اور آپ کا عبادت میں نماز کے اندر کھڑے ہونا عاجزی والا اور انکساری والا۔